علی بھی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں دیوبندی فرقہ کے پاکستان میں موجود مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی جماعت والے بزرگ کے خواب میں تشریف لا کر مفتی صاحب کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ کرونا وائرس کی اس آزمائش میں میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ 3 دفعہ روزانہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ روزانہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 دفعہ روزانہ پڑھ لیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرے موقف سے پہلے آپ ذرا بریلویوں کا موقف لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ دیوبندی مفتی ہے نا۔ اگر کسی بریلوی مفتی کے لیے آیا ہوتا تو میں کہتا کسی دیوبندی سے پوچھ لیں کہ یہ خواب، ہمیں خواب سنا سنا کے یہ لوگ مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ خواب میں زیارت ہو گئی، جی خواب میں اشارہ ہو گیا، تو میں اس وقت بھی کہتا ہوں کہ دوسرے فرقوں کے بھی مانا کرو نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بریلویوں نے پھر اس کے بعد مان لیا ہوگا یقیناً کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نبی علیہ السلام کے منظور نظر ہیں۔ اٹ مینز کہ ان کا فرقہ نبی علیہ السلام کے منظور نظر ہے، اٹ مینز کہ جنت میں جانے والا فرقہ دیوبندی ہے۔ تو تمہیں جناب وہ ایسی ایسی گلاں نہیں گالاں کھڑن گے کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ یہ اذان ہو لے، باقی انشاءاللہ بعد میں۔ ہاں جی، اذان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اب کیا دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے خواب کو مان کے ان کو ناجی فرقہ بنا لیں گے؟ اور آپ اس دن سے ڈر جائیں کہ اس کے مقابلے پہ دوسرے فرقے والے بھی خواب بنا کے میدان عمل میں اتریں۔ اور آج کل تو یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل آ رہا ہے نا وہ خواب بیان کر رہا ہے۔ ایک جی بنگالی نے خواب دیکھا ہے جی چائنا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سے، تو سر چائنا والے تو نکل گئے ہیں اس کام سے، بندے زیادہ تو ہمارے ملکوں میں مر گئے ہیں۔ وہ جی ایران میں صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی تھی، اچھا تو سعودی عرب میں طواف کعبہ کیوں پھر ڈسٹرب ہوا ہے؟ اور حج اور عمرہ ڈسٹرب، حج بھی ہونے جا رہا ہے، عمرہ تو ہو ہی گیا ہے، تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ خام خواہ۔ اور پھر جس فرقے سے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ کا اپنا رائے بند کا اجتماع جو ہے وہ کیوں ڈسٹرب ہو گیا؟ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ مرضی ہے کہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اسی طرح، اور تقی عثمانی صاحب نے بھی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے جہاں کہیں بھی چینل پہ یہ بات کی، انہوں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، خواب بشارت ہوتے ہیں، ان کو ماننا واجب نہیں ہوتا، یہ اس خاص شخص کے لیے ضرور ہو سکتی ہے چیز، اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے، لیکن پروپیگیٹ وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو پھر آپ تیار رہیں، دوسروں کے بھی خواب آئیں گے۔ اور یہاں پہ تو لوگ ثواب سمجھ کے خواب گھڑتے ہیں، امت نے تو ثواب سمجھ کے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ میں نے نیک لوگوں کو حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، فی البدی ان کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے۔ سر یہ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والی جتنی بھی مسلمانوں کے لیے مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، تکالیف تھیں، خوشی تھا، غم تھا، ہر ایک کے اعتبار سے ہمیں ایٹیچیوڈ اور دعائیں سکھا دی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سنت اذکار موجود ہیں، آپ ان اذکار کو لے سکتے ہیں۔ باقی جو اذکار یہ بتا رہے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹ ہیں، احادیث سپورٹیو ہیں۔ سورۃ الفاتحہ تو شفا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ جو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا تو ایک صحابی نے دم کیا تو اس کو شفا ہو گئی۔ باقی المعوذات تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام آخری 3 صورتیں پناہ دینے والی المعوذات، آخری 2 کو المعوذتین کہتے ہیں، اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملا لیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں رات کو ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ مل کے سوتے تھے۔ بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب کسی کو نظر لگ جاتی تو نبی علیہ السلام آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پہ جب یہ آخری 2 صورتیں خصوصاً نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے باقی اذکار چھوڑ کے، دعاؤں کو چھوڑ کے انہی صورتوں کو لے لیا تھا۔ ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی عقبہ ابن عامر کے ہر فرض نماز کے بعد میں یہ 3 صورتیں پڑھا کروں ایک دفعہ۔ اور وہی عقبہ ابن عامر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وصیت کی تھی، ابو داؤد ترمذی میں آتا ہے کہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیا کروں، مجھے ہر چیز سے کفایت کر جائے گی۔ تو آخری 3 صورتیں پڑھیں، وہ بھی ہیں۔ پھر ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھیں۔
صبح شام 3 دفعہ صبح پڑھ لیں گے، شام تک ناگہانی آفت نہیں آئے گی، شام کو پڑھ لیں صبح تک نہیں آئے گی. ہمارے اورنج کارڈ کے اوپر سارے وظائف لکھے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے. شام کے وقت کو 3 دفعہ پڑھ لے تو رات کو کوئی بچھو وغیرہ اور زہریلے چیز کا ڈنک اس پہ اثر نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ خود جا کے اس کے منہ میں ہاتھ نہ دے لے. یہ سارے وظائف اور اذکار ناگہانی آفات کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں گے تو بچ جائیں گے، اس طرح نہیں ہوگا. باقی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کے بغیر بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ پہ جب بھی مصیبت آئی، جب انہیں آگ میں ڈالنے لگے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے. اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ جب کبھی تکلیف آتی تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ صحیح بخاری میں ہم نے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بلکہ قرآن میں تو یہاں تک ہے سورہ الصافات میں کہ اگر یونس یہ تسبیح نہ کرتا تو اس دن اپنی قبر سے وہ نکالا جاتا، اس مچھلی کے پیٹ سے، وہی اس کی قبر بن جاتی جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. تو یہ دعا آیت کریمہ ہے. بلکہ سورہ الانبیاء میں ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی جو یہ دعا پڑھے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس وقت دل کرے پڑھے، وضو کے ساتھ بغیر وضو کے. کہتے بڑا گرم وظیفہ ہے. تو سر یونس علیہ السلام نے کوئی وضو کر کے اور وہ خوشبو والے کمرے میں پڑا تھا، مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا جہاں سب سے زیادہ تعفن ہوتا ہے. پھر نبی علیہ السلام کا جو وظیفہ جامعہ ترمذی میں المستدرک الحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر مصیبت اور پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جو شخص شام کے وقت پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صبح تک اللہ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا ایک دفعہ پڑھنے سے. اور جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے شام تک مضبوط قلعے میں آ جائے گا. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جو بستر میں جاتے وقت پڑھ لے آیت الکرسی تو وہ صبح تک ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہو جائے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. یہی تو 5 وظائف ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 سورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ 5 ہم نے اورنج کارڈ پہ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں. آپ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کریں، ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں، یہی اذکار آپ شروع کر دیں. یہ سنت اذکار نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. خوابوں کے آپ سہارے لیں گے تو سر پھر باقیوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ خواب گھڑیں گے. پھر یہاں تک نہیں نا خواب رہتے، خواب پھر اس سے آگے جاتے ہیں کہ جی اس دفعہ جتنے رائے ونڈ میں آئے ان کی مغفرت ہوگی، اور رائے ونڈ کی مخالف جماعت کہتی ہے اس دفعہ ملتان میں جتنے آئے ان کی مغفرت ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کی مغفرت ہونی ہی نہیں ہے. کس کی بات مانیں؟ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے. خواب مبشرات ہیں اس شخص کے لیے، اور یہ جو آئے دن ہر بندے کو خواب آتی رہتی ہے نا، یہ ایلوژن بھی ہوتا ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ہو سکتا ہے، کچھ شرائط کے ساتھ ہے. اس طرح نہیں کہ جو بندہ بھی کلیم کر دے گا اس کا خواب آگے جی ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، انہوں نے آگے جی ایک تبلیغی بھائی کا بیان ہے اور بیان کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے نہیں. نبی علیہ السلام اپنی امت کو بتا کے گئے ہیں جو چیزیں، آپ انہی کو فالو کریں. باقی یہ اذکار ویسے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ سنت اذکار تو ہیں، لیکن یہ جب آپ وظائف کو خوابوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں پھر لوگ دین بھی خوابوں میں ڈھونڈتے ہیں. اور پھر خواب بھی صرف اپنے بزرگوں کے. لوگ کہتے ہیں استخارہ کیتا سانو تو خواب اشارہ ہوا کہ اے بزرگ ٹھیک نے. تو میں نے ان کے لیے ایک فقیر رکھی ہے کہ یار سنن دارقطنی، امام دارقطنی کی حدیث کی کتاب ہے. امام دارقطنی کو اہل سنت کے سارے مکاتب فکر مانتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، حنفی شافعی مالکی حنبلی. وہ جب رفع الیدین کی حدیثیں لکھوایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں میرا استاد لکھواتا تھا کہ ساتھ یہ بھی لکھو سنن دارقطنی بریلویوں نے چھاپی ہوئی ہے، آپ ذرا اس میں دیکھ لیں، حدیث یہ موجود ہے 1110 نمبر جو شبیر بردر نے چھاپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی، میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا،
تو میں نے اپنا مذہب بدل لیا. مذہب سے مراد اسکول آف تھاٹ. تو یہ تو امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے. امام دارقطنی خود سکا امام ہے, سند کی ضرورت نہیں ہے, ان کا استاد جسے وہ حدیثیں لکھ رہے ہیں. تو کیا بریلوی دیوبندی سنن دارقطنی چھاپنے کے بعد رفع دین شروع کر دیں گے؟ خواب میں یہ اشارہ نہیں ہوا ہوا تو کہیں گے خواب حجت نہیں ہوتے ہیں. تو بیان کیوں کرتے ہیں پھر؟ ڈاکٹر طارق القادری صاحب کے خواب آج تک وہ ان خوابوں سے جان نہیں چھڑوا سک رہے. طارق جمیل صاحب کو جو خواب بتایا گیا جی وہ جی جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ چکا ہے. جنید جمشید کو تو آخری وقت تک 295C لگوانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ قوم ہماری. تو کیا وہ 295C جو لگوانے والے تھے اس فرقے نے مان لیا کہ جنید جمشید جو ہے وہ شہید ہوا ہے؟ تو جب ان کے اپنے مارے جاتے ہیں وہ ہم سے کیوں منواتے ہیں؟ یہ خوابوں کی دنیا نہیں سر, یہ اس دنیا سے باہر نکلے, علم کی دنیا میں آئے. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا نے آپ کو یہ بتایا ہے اپنے نبی کے ذریعے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, خواب کی 3 قسمیں ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. کون ڈیفائن کرے گا؟ وہ کہتے ہیں چیک کریں گے جڑا قرآن حدیث کے مطابق ہوئے گا. تو سر ہوتے پہلی قرآن حدیث موجود ہے, پھر چیک کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی تقی عثمانی صاحب کو جو خواب آئے گا وہ ٹھیک ہے, تو کسے چیک کرو گے؟ یا الیاس قادری صاحب کو جو آئے گا وہ ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی نہیں چیک ہو سکتا سوائے کچھ اذکار اور وظائف کے. باقی جو چیزیں وہ تو فرقے سے ہی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں. اور جب میری باتیں آتی ہیں نا پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو گمراہ نہیں سمجھتے جی, وہ علی ویسے ہی اچھالتا ہے ان باتوں کو. تو میں نے ان کا بڑا آسان حل ڈھونڈا ہے. جیسے وہ کسی کے چہرے پہ میک اپ ہونا, گرم تولیہ پھیر دینا, تو میں کہتا ہوں نہیں. اچھا پھر آپ اپنے کسی ریناؤنڈ عالم سے, یہ تقی عثمانی صاحب ہی مجھے لکھ کے دے دیں کہ جتنے بریلوی ہیں نا یہ جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے, کیونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہے. یا خادم رضوی صاحب مجھے لکھ دیں, یا الیاس قادری صاحب یا طارق القادری صاحب کہ جتنے دیوبندی ہیں یہ سارے جنت میں جائیں گے اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن. تو کہیں گے نہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں. اگر گمراہ سمجھ رہے ہوں تو گمراہی کا وبال چکھنے کے بعد تو پہنچ جائیں گے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا آخر میں اللہ مجھے اجازت دے گا میں اسے بھی دوزخ سے نکال لوں گا. اور ترمذی میں حدیث ہے, حدیث بطاقہ جو کاغذ کے پرزے والی حدیث ہے, 99 دفاتر گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور ایک کاغذ کی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے پہ, تو وہ بھاری ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. حدیث بطاقہ ہی فٹ کروا دیں دوسرے فرقے کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے یہ انڈکلیئرڈ کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اپنی مجالس میں کافر پبلکلی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم بڑا احترام کرتے ہیں ان کا. اسی بندے کے پیچھے جمعے کا خطبہ پڑھے نا تو آپ تقریر پتہ چلے گا کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تقی عثمانی صاحب پہ مجھے یعنی افسوس ہوا کہ ایک پڑھا لکھا ڈیسنٹ انٹیلیجنٹ بندہ جب یہ سارے کام کر رہا ہے تو نیچے تو لوگ سر پھر کارگزاریاں اپنی بیان کریں گے نا, پھر وہ کہاں سے کہاں تک لے کے جائیں گے. آپ تک اگر یہ بات پہنچی بھی تھی, آپ پہلے تو تصدیق کریں نا سر. احادیث میں اتنی تصدیق کی جاتی ہے, خواب میں آپ کہہ رہے ہیں ایک تبلیغی بہت نیک ہے, ہاں تو ہم کسی بریلوی عالم سے پوچھتے ہیں وہ نیک ہے کہ نہیں ہے, پھر ہم مانیں گے. حدیث میں سند میں سکہ راوی اور ضعیف راوی اور متروک راویوں کو دیکھا جاتا ہے. آپ جو آپ کو آگے بیان کر دیا تو آپ کہتے ہیں جی وہ آپس گارنٹی ہے کسی کو نیکی یا بدی یا صحیح ہونے کی اور برے ہونے کی. چلیں آپ کا اپنا خواب ہوتا تو ایک علیحدہ بات تھی, کسی کا سن کے آپ آگے بیان کر رہے ہیں, اور اپنا بھی آپ کے اپنے لیے ہونا تھا. اب ساتھ ساتھ اس کو بیلنس بھی وہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے میں کام ٹھیک نہیں کر رہا, کہتے ہیں یہ حجت بھی نہیں ہے, بیان بھی کر کے اس کے اگینسٹ جو عزت اویل کرنی ہے وہ بھی اویل کر رہے ہیں. ظاہرہ لوگ کہیں گے جی سلام بھی جو آیا ان کے لیے. سر آپ کے تو سلام کوئی آئے نہیں ہے, الیاس قادری کے لیے تو ٹی وی میں سے سلام آ جاتا ہے جی. دعوت اسلامی کی بھاری پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, میں روضہ شریف پہ گیا, جیسے ہی حاضر ہوا تو جالی شریف سے آواز سلام کا جواب ہے اور کہا کہ میرے الیاس کو میرا سلام کہنا. تو وہ کہتے ہیں میں جب ملک واپس آیا تو میں حضرت صاحب تک وہ سلام پہنچانا باپا جانی تک بھول گیا. تو ایک دن میں نے ٹی وی پہ وہ یعنی جو ہے وہ میں نے اذان والا چینل سعودی عرب کا لگایا ہوا تھا, تو جیسے ہی روضہ شریف سامنے انہوں نے دکھایا نا تو اس وقت ٹی وی میں سے واضح کہ تو نے ابھی تک میرا سلام نہیں پہنچایا. جی 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 جناب ادھر بھی سلام آئے نے. اور الیاس قادری صاحب دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ ذرا انہی سے پوچھ لیں, بلکہ ان سے کیا پوچھ لیں, آپ کو خود بھی پتہ ہے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اور یہ بھی کہانیاں چھوڑیں
کہ ہمارے پرانے بزرگ بڑے شیر و شکر تھے، یہ پچھلے والے ذرا زیادہ سخت ہو گئے. نا، پرانے بزرگ تو جو کم چک کے گئے نا وہ تھے، ان کو سوچ بھی نہیں سکتا. جناب 1905 میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ دیوبند کی جو پوری جماعت جو ہے یہ مرتد ہیں اور واجب القتل، یعنی مرتد کا مطلب، اور اس پہ اجماع ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے. تو تقی عثمانی صاحب کے تو آباء و اجداد خارج ہو چکے ہیں اعلیٰ حضرت. اور 1906 میں اس کے جواب میں جب خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی المہند علی المفند، شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے جو پیر و مرشد ہیں، تو انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر. 14ویں صدی کے مولویوں نو رضی اللہ عنہم حملہ آور ہو گیا، اور کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر. ایک ہاتھ آگے گئے نا، آپ کو تو کہتے ہیں آپ کو کوئی گالی دے ایک گال پہ مارے دوسرا پیش کر دیں، تو اس نے اگر آپ کو کہا تھا حرمین کی تلوار تو آپ المہند ہی نام رکھ لیتے. المہند علی المفند، ایک پاگل بابا احمد بریلوی کو انہوں نے کہا. تو یہ تو المفند ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو کوئی شیر و شکر نہیں تھے. پرانے بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ جو خدمت کی ہے نا دین کی، وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اسی لیے ہم آپ سے معصومانہ طور پہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن الفاظ ہے میری شکل میں. اس کی گارنٹی آپ کو تب ملے گی جب آپ احادیث میں نبی الاسلام کی شکل مبارک کا ذکر کریں گے. ہمیں ایک تبلیغی بھائی ملے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پتہ نہیں کس جماعت میں تھا، پھر میں 20 سال پہلے تبلیغی جماعت میں چلا گیا، نبی الاسلام نے آ کے خواب میں مجھے بشارت دی تھی تو میں ادھر چلا گیا. میں نے کہا کیا دیکھا؟ کہتے ہیں سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید لباس. میں نے کہا نبی الاسلام کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں انہوں نے خود کہا. اور میں نے کہا وہ تو شیطان بھی آگے جھوٹ بول سکتا ہے. کہتے ہیں شیطان تو نبی الاسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا نبی کی شکل میں آئے بھی نہیں، نبی الاسلام کی تو سفید داڑھی ہے ہی نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں اگر میں شمار کرنا چاہوں تو 20 سے زیادہ داڑھی اور سر کے ملا کے بال سفید نہیں تھے. کالی داڑھی خوبصورتی کی نشانی ہے، نبی الاسلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی ہے. سفید داڑھی میں تم نے نبی الاسلام کو کہاں سے دیکھ لیا؟ وہ تو حضرت ابوبکر بھی دیکھے تو نہیں پہچان سکیں گے، جنہوں نے پوری زندگی ایک بندے کو کالی داڑھی میں دیکھا ہے. اچانک وہ سفید داڑھی میں آ جائے تو آپ یہی سوچیں گے کہ شاید اس کے دادا ابو ہیں، کہ شکل ملتی جلتی ہے، ایگزیکٹ تو نہیں آپ پہچان سکتے. نبی الاسلام کی خواب پہ دیکھنے کے بارے میں شمائل ترمذی جو امام ترمذی کی کتاب ہے نا، اس کے اینڈ پہ جا کے 412 نمبر حدیث آتی ہے. اس میں ابن عباس کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ حلیہ کیا تھا. وہ حلیہ پہلے پوچھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے میں نے سنا کہ جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، لیکن تم مجھ سے حلیہ بیان کرو. تو اس نے پھر وہ چہرے کا نقشہ کھینچا ہے، آنکھوں کا، پیشانی کا، داڑھی مبارک کا، جس میں میں نے ثابت کیا ہے داڑھی اس میں الفاظ نہر تک تھی، ایک مٹھی داڑھی تھی. تو اینڈ پہ ابن عباس کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم اپنی زندگی میں رسول اللہ کو دیکھتے تو بالکل یہی شکل تھی. تو انہوں نے تصدیق کی. یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ نبی الاسلام کی جو ہے وہ داڑھی سفید ہوئی نہیں کبھی؟ لوگ تو سفید داڑھیوں میں دیکھتے رہے، کالی بھی تھی تو کتنی تھی اپنی مرضی سے. کئی لوگ ہیں وہ ڈرتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا جی ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، خواب میں اشارہ ہوا ہے نبی الاسلام ہے. تو پھر میں نے ان کو جب اس حدیث کا مفہوم سمجھایا، ان کو یار ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ کہانی کی ہوئی تھی، ہماری تو ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ دیکھیں، میں نے اس میں بتایا کہ نبی الاسلام کو نہ صرف صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تابعین تبع تابعین تک بھی. میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے کئی احادیث بیان کی ہیں کہ دیکھتے رہیں، لیکن وہ ان نشانیوں کے ساتھ ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ خوابوں کے پیچھے چل پڑیں. یہاں تو لوگ بیداری میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو جلال الدین سیوطی نے 72 دفعہ دیکھ لیا ہے، اور جی وہ حدیثوں کی وہ دیکھ کے وہ حضور سے پوچھ کے تصدیق کر لیا کرتے تھے. تو سر یہ پھر علم حدیث کیوں ڈیوائز کیا گیا ہے؟ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہمیں کوئی آ کے کہتا تھا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم جو ہے نا وہ اس کی بات کو
سنتے تھے بڑے احترام کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کر دی ہیں، اب ہمیں کوئی آتا ہے کہتا ہے نا قال رسول اللہ، تو ہم صرف وہی حدیث سنتے ہیں جو ہمیں پہلے سے علم ہو، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑ لی ہیں۔ ادھر ابن عباس یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، پھر ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جا، میں مراقبہ کرتا ہوں، انہیں حضور کو پوچھنا نہ، سیوتی نے جو بعد ہی پوچھنا ہے، او کہانی بازو کوڑ مار دیو، جھوٹے ہو۔ ابن عباس نے تو کہا میں پوچھ لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قبر پہ جا کے تصدیق کروا لیتے ہیں۔ سر مسلم شریف کے امام مسلم جڑا تہاڈا گاٹا لا کے گئے نے نا، یقین کرو، مسلم کے مقدمے میں وہ تابعین ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندہ وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں جو وہ عبداللہ ابن مسعود سے میں نے حدیث سنی جب وہ جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے، تو وہ کہتے ہیں یار جنگ صفین تو 37 ہجری میں ہوئی تھی اور عبداللہ بن مسعود تو 4 سال پہلے 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ قبر سے نکل کے تمہیں حدیث کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ کوئی قبر سے بھی نکل سکتا ہے؟ بعد میں لوگ کہتے ہیں جناب امام جعفر نے قبر سے نکل کے بازید کو بیعت کیا ہے، کہندے نے نا، پھر کہندے بازید نے نکل کے تو ابوالحسن خرقانی نے کیتا، سب کہانیاں۔ تو یہ سارے جب بابوں کو ہم اس طریقے سے لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بابے کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے۔ سر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور۔ یہ سر کتابی بات ہے، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ تو یہ تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ کیا تو رجوع کریں اپنی اس بات سے، اور باقی لوگوں کو بھی اب ذرا ہوش آ جانی چاہیے کہ جو کچھ تقی صاحب کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جو کہتے ہیں نا مفتی اعظم، اگر مفتی اعظم کا یہ حال ہے تو چھوٹے موٹے مفتیوں کو پھر آپ خود ہی جج کر لیں کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، کتاب و سنت میں جو چیزیں آئی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ٹیکنیکلی بھی کتنی غلطیاں ہیں، میں مطلب اس میں پکڑ سکتا ہوں جو وہ بیان کر رہے ہیں، جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں وہ جی عبداللہ بن عمر جو تھے نا، جو بچہ جس کو دعا یاد نہیں ہوتی تھی نا تو اس کے گلے میں وہ ٹانگ دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ تو اس سے وہ بعض لوگ تعویذ کا بھی اخذ کرتے ہیں نا۔ پہلی تو بات ہے یہ روایت ہی ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ عبداللہ بن عمر ہے ہی نہیں، یہ عبداللہ بن عمر ہے، جس کو تسی اردو عمرو پڑھ ہو، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، عبداللہ بن عمر نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ غلطی کئی چینلز کے اوپر ریپیٹ کی ہے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا حضرت عمر کے بیٹے، تو میرے خیال ہے تقی صاحب نے اپنے کسی بزرگ کی کسی کتاب میں کبھی یہ پڑھ لیا ہوگا بچپن میں، تو وہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے دوسری جلد کے اندر، اور اس میں وہ پوری سند ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کا پڑپوتا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے، اور وہ اپنے والد سے کرتے ہیں، وہ سند جہاں کی بھی آتی ہے وہ شعیب نام ہے اس کا، تو وہ عبداللہ بن عمر جو دوسرے حضرت عمر کے بیٹے، ان کا تو کسی پڑپوتے کا نام شعیب نہیں ہے۔ میں ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں حدیث بیان کرنے کا، مجھے بھی یہ بات پتہ ہے، وہ بار بار جدھر بھی آ رہے ہیں حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن، وہ عبداللہ بن عمر ہے بن عاص، اور وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تیسرا بلنڈر اس میں یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف اس طریقے سے ہے کہ اس میں محمد بن اسحاق جو ہیں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، جنہوں نے سیرت ابن اسحاق لکھی ہے۔ محمد بن اسحاق جو ہیں وہ ثقہ راوی ہیں محدثین کے ہاں، 50 راویوں نے محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، اور آلموسٹ 17 کے قریب ہیں جو ان پہ جرح کرتے ہیں۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ نے ایک پورا مضمون لکھا ہے، محمد بن اسحاق بن یسار، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہ وہی ہیں جن سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ وہی ہیں محمد بن اسحاق۔ سب سے بہترین اور بنیادی کتاب سیرت کی انہی کی کتاب ہے سیرت ابن اسحاق، جس کو ابن ہشام نے کیا تو سیرت ابن ہشام لکھی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ یہ والی روایت جو بیان کی اس میں محمد بن اسحاق ہے، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ جو فاتح خلف الامام والی روایت ہے نا ابو داؤد کی، فجر کی نماز میں بھی جو ہے وہ صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے تھے سورۃ الفاتحہ، تو دیوبندی جب بھی اس روایت کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں تو محمد بن اسحاق ہے، اور محمد بن اسحاق جو ہے وہ صرف سیرت میں ایکسیپٹیبل ہے، حدیث کی فیلڈ میں وہ ضعیف ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب سر یہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں تو آپ نے حدیث ہی بیان کی ہے محمد بن اسحاق سے، ہمارے نزدیک تو وہ حدیث میں بھی سکھا ہے،
لیکن آپ کے نزدیک تو حدیث میں بھی وہ ضعیف تھا، پھر بھی آپ نے یہ روایت بیان کی. ہمارے نزدیک وہ روایت ضعیف اس لیے کہ وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور امام مسلم نے مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. تو تقی عثمانی صاحب جو دعوے کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے خواب بھی، ان کی انجینئرنگ ہو یا ان کی جو علمی باتیں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی اگر میں انجینئرنگ کروں نا تو مجھے افسوس، میں یہ ان کی بے عزتی کے لیے نعوذ باللہ نہیں کر رہا. میں پاکستان میں چند علماء ہیں جن کی دل سے قدر کرتا ہوں، ان میں سے وہ ہیں، کیونکہ ان میں فرقہ واریت کی لعنت نہیں ہے، تکفیری سوچ نہیں ہے. انہوں نے دیوبندیوں کے اندر ایک ماڈریشن پیدا کی ہے، ایک وہ بندہ اور دوسری تبلیغی جماعت ہے، اور اس میں بھی ان کے سرکردہ جو طارق جمیل صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی، یہ ڈیسنٹ لوگ ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ مفتی اعظم، محدثین، اور پھر بار بار اتنی ذمہ داری سے ٹی وی پہ آ کے بیان کرنا، اور پھر اتنے بڑی بڑی ایک جملے میں اتنی غلطیاں کر جانا، روایت وہ بیان کرنا اس راوی سے جو ان کے نزدیک بھی ضعیف ہے، پھر صحابی کا نام بھی غلط لینا، کہاں تک باتیں جاتی ہیں. پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کی انجینئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے. سر چھوکرے کو چھوڑیں، آپ کو اگر کوئی چھوکرا آ کے یہ کہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، تو آپ اس کو چھوکرا کہیں گے، یا سورۃ البقرہ کی آیت 279 پڑھ کے دیکھیں گے اور جب وہ نکل آئے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یار تو ہے تو چھوکرا لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے، یا آپ کہیں گے تو چھوکرا ہے تو میں 279 البقرہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ علم کی دنیا میرے بھائی، کہ کتابوں میں دیکھیں، آ کے علمی طریقے سے بات کریں. آپ نے ساری عزت ان کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی، اور وہ کتابیں بھی آپ صحیح طریقے سے کوٹ نہیں کرتے. صحابہ کے نام غلط، روایتیں غلط، روایتیں ضعیف، پھر ساتھ خواب وہ علادہ سے. تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر.